میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ ساری زندگیاں گرے زون میں رہتے ہیں، یہ کر لوں نہ کر لوں، دائیں بائیں اوپر اندر باطن شعور لاشعور کنفیوژن اور گرے زون میں گرا ہوا ہے۔ وہ نا بہانے ڈھونڈتا ہے۔ پہلی گل تو شارٹ کٹ ہر بندہ لگا ہوا ہے۔ تقدیر کیا؟ تقدیر یہ کہ میں نے کہاں پیدا ہونا ہے، کس ماں باپ کے گھر پیدا ہونا ہے، کس شہر میں پیدا ہونا ہے۔ تدبیر یہ ہے کہ جب دنیا میں رہنا ہے، بندہ کہتا ہے جی مجھے بیٹے چاہیے، تو بندہ کہتا ہے بیٹے کے لیے شادی بھی کرو۔ اب کہ جو بھی بندہ دنیا میں آتا ہے اس کے اندر کوئی اللہ کا اچھوتا نادر اور علیحدہ قسم کا ٹیلنٹ ہوتا ہے۔ شروع اللہ کے 99 بابرکت ناموں کے ساتھ، جن ناموں کے ساتھ زمین اور آسمان کی کوئی شے بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہی تو ہے جو سب سے بہتر سننے اور جاننے والا ہے۔ ویورز، ایک چھوٹا سا واقعہ میں شروع میں سنا دوں۔ ایک جگہ پہ ہوا ایسے کہ کوئی پانی آ گیا، سیلاب آ گیا، کچھ لوگ اس کے اندر پھنس گئے اور وہاں پہ مصیبت آ گئی کہ یہاں سے نکلیں کیسے۔ تو ایک آدمی نے کہا کہ بھائی مجھے تو میرا اللہ بچا لے گا، باقی آپ لوگ اپنا بندوبست کر لیں۔ اس دوران کہیں نہ کہیں سے لائف جیکٹس آئیں، کچھ لوگوں کو لائف جیکٹس مل گئیں، اس بندے کو بھی ملی۔ اس نے کہا نہیں، مجھے لائف جیکٹ نہیں چاہیے، مجھے تو اللہ نے ہی بچانا ہے۔ لائف جیکٹس والے چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک کشتی آ گئی، وہاں پہ کشتی میں باقی لوگ جو ہے بیٹھ گئے۔ اس نے کہا نہیں، مجھے تو میرے اللہ نے ہی بچانا ہے۔ وہ کشتی بھی چلی گئی۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک ہیلی کاپٹر سرچ کرتا ہوا آیا۔ اس نے کہا بھائی تو ایک بندہ یہاں پہ کیوں بیٹھا ہے، ہم تجھے پک کر لیتے ہیں، رسا پھینکتے ہیں، پک کر لیتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، مجھے تو اللہ نے ہی بچانا ہے۔ ہیلی کاپٹر بھی چلا گیا اور پانی بھی اور اوپر آیا اور بندہ جو ہے وہ ڈوب کے مر گیا۔ اب جو فرشتوں نے اس کو پکڑا، فرشتوں نے پوچھا بھائی تو نے یہ کیا حرکت کی ہے؟ اس نے کہا جی میں نے تو کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بچائیں گے، اللہ نے مجھے بچایا نہیں، میں تو یہ آپ سے پوچھنا تھا کہ یہ کیا ہوا کیا میرے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ بھائی لائف جیکٹس اللہ نے بھیجی تھی، وہ جو کشتی تھی اس کے بعد وہ بھی اللہ نے بھیجی تھی، وہ جو ہیلی کاپٹر تھا وہ بھی اللہ نے بھیجا تھا، اور تجھے کوئی چیز پسند ہی نہیں آ رہی تھی، تو کیا اور کیا کرنا چاہ رہا تھا۔ تو یہ جو کنفیوژن ہے کہ کیا چیزیں جو ہیں وہ فزکس ہیں، کیا چیزیں میٹا فزکس ہیں، کون سی چیز میٹیریل ہے، اللہ کس کس فارم میں کس کس طرح سے آپ کی مدد کر رہا ہوتا ہے، لیکن آپ اللہ کی کون سی غیبی مدد کے انتظار میں ہوتے ہیں۔ ایسی بہت ساری چیزوں کو ڈسکس کرنے کے لیے آج ہم نے ایک بہت ہی اللہ والے کو بلایا ہے، جن کا نام ہے پروفیسر عبداللہ بھٹی صاحب۔ سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ وعلیکم السلام، سلامت رہیں، کیسے خوش رہیں۔ مزاج ہیں سر؟ ٹھیک الحمدللہ ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ۔ باس مجھے یہ بتائیں سب سے پہلے کہ یہ جو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اتنے پرسنٹ جو ہے وہ بندے کی کوشش ہوگی اور اس کے بعد اتنے پرسنٹ جو ہے اس نے اللہ تعالیٰ پہ چھوڑنا ہے۔ اگر میں نے کہا کہ میں نے 100% خود کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ باقی اللہ تعالیٰ پہ چھوڑنا ہے، تو کون ڈیفائن کرے گا کہ وہ 100% میں نے پورا دیا تھا؟ میں ہو سکتا ہے اس میں سے 20% ایکچوئل ہو جس کو میں اپنا 100% کنسیڈر کر رہا ہوں، اور پھر اس کے بعد کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پہ توکل کر لی اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چیزیں آگے اب پوری نہیں ہو رہی، میں تو اپنا 100% دے دیا ہوا تھا۔ تو یہ کنفیوژنز اس قوم کے لیے جس نے نہ کبھی جو ہے وہ عیاشی کھل کے کی ہے، نہ کبھی عبادت کھل کے کی ہے، نہ کبھی اس نے جو کام ہے وہ کھل کے کیا ہے، نہ اس نے رشتہ داریاں جو ہیں کھل کے نبھائی ہیں، اس بندے کو یہ کیسے سمجھائیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرفان صاحب، سب سے پہلے تو بڑی مہربانی آپ کی محبت، آپ کی شفقت اور اللہ کہ مجھ اللہ گناہ گار کو آپ نے اللہ والا کہہ دیا۔ میں ایک طالب علم ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں، اس راستے پہ چل ضرور رہا ہوں۔ سوال آپ نے بڑا خوبصورت کیا، مجھے وہ پنجابی کا شعر یاد آ رہا ہے کہ رب ایک گنجلدار بجارت تے رب ایک گورک تندا، کھلن لگیا پیچ اس دے پاگل ہو جائے بندہ۔ پاگل ہو جائے بندہ۔ جبر و قدر، یا تقدیر، تدبیر۔ ایک بہت بڑے امام، انہوں نے کہا کہ مجھے اس مسئلے نے، اس بات نے میری ہڈیوں کا چورا بنا دیا ہے۔ ہائے ہائے۔ میری ہڈیاں ٹوٹ چکی ہیں لیکن مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی، لیکن یہ سمجھ آنے والی باتیں ہیں بھی۔ ہمارے معاشرے کا پرابلم کیا ہے، تضاد کیا کہ ہم گرے زون میں زیادہ رہتے ہیں، ہماری چیزیں بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ ساری زندگیاں گرے زون میں رہتے ہیں، یہ کر لوں نہ کر لوں۔ وہ لوگ جو اپنی ذات کی ٹرمنگ کرتے ہیں، اپنی ذات کی کمزوریوں کو ختم کرتے ہیں اور اپنے اندر جو بھیڑیے بیٹھے ہیں مختلف شکلوں میں، تکبر غرور کے لیے، اس کو ٹرمنگ کرتے ہیں۔ ٹرمنگ کرنے کے بعد جب وہ اپنے آپ کو بلیک اینڈ وائٹ بھی لے آتی ہے، بلیک یا وائٹ، یہ بلیک یہ وائٹ، وہ زیادہ سکسیسفل ہوتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ جو ہے نا کنفیوژن زون کا شکار ہے، اس نے کنفیوژن دائیں بائیں اوپر اندر باطن شعور لاشعور کنفیوژن اور گرے زون میں گرا ہوا ہے۔ وہ نا بہانے ڈھونڈتا ہے۔ پہلی گل تو شارٹ کٹ ہر بندہ لگا ہوا ہے کہ میں نے شارٹ کٹ ڈھونڈنی ہے، مجھے شارٹ کٹ ملے گا، مجھے معجزہ ملے گا، مجھے کرامت ملی، کسی بابے کے پاس بھی جائیں گے۔ مثال کے طور پہ میرے پاس، میں یہاں پہ تھوڑا دوں گا ہماری معاشرے کی نفسیات کو، میرے پاس عاشق آتا ہے نا جب کوئی لڑکی لڑکا، مجھے یہ محبوب چاہیے، واہ واہ واہ۔ تو میں انہیں کہتا ہوں محبوب ٹھیک نہیں ہے، میں لکیلی اس محبوب کو جانتا ہوں، مجھے محبوب چاہیے،
میں کہتا ہوں وہ جس محبوب کی تم تلاش میں ہو یا جس لڑکی کی تم تلاش میں، اسے اچھی طرح جانتا ہوں، اس محبوب کے 4-5 اور بھی محبوب ہیں، فراڈی ہے، ٹائم پاس ہے، جھوٹا ہے۔ اب علیحدہ اصولی طور پہ اس بندے کو فوری طور پہ گرے زون سے نکل کے ہاں یا نہ میں جانا چاہیے۔ پتہ ہے اگلا سوال کرے گا، آپ حیران ہو جاؤ، کہے گا اس کو ٹھیک کر دیں۔ میں نے کہا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بندہ ٹھیک نہیں نہیں ہے، وہ ہے غلط ہے، اس کی 4 لڑکیاں، 6 لڑکیاں، 3 شادیاں، واٹ ان ایور، پہلی عورتوں سے پوچھ لو، نہیں وہ پہلے جو بھی ٹھیک تھا مجھے وہ ٹھیک کر کے دیں۔ میں اکثر کہتا مجھے ہوتا ہوں وہی چاہیے، انہوں صحیح کر وہ کے چاہیے دے۔ مجھے ٹھیک کر کے دیں۔ میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ یہ جو عاشقوں کی ہماری لاٹ ہے، یہ کنفیوژن زون میں، ان کو اگر خدا نیچے آ جائے اور آ کے کہے میں خدا ہوں، یہ پتہ ہے کہیں گے تمہیں خدا تب مانیں گے جب تم میری بات مانو۔ جب میری بات مانو، یہ ہم نے کون اپنے سا جو عشق گول سیٹ کر لیے ہیں، ہم نے ہوا؟ اپنے جو گول سیٹ کر لیے ہیں، جو ٹارگٹ سیٹ کر لیے ہیں، اس سے پہلے بڑا آج کل رولا پڑا ہوا لا آف اٹریکشن کا، کہ آپ لا آف اٹریکشن ایک لا اپنا لیں، خیال کو اپنا لیں، تو اپنانے کے بعد آپ اس ٹارگٹ کو، منزل کو پا لیتے ہیں۔ میں یہاں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے لا آف اٹریکشن اپنا لیا کہ میں نے یہ بننا ہے، ایک میں مثال یہ دیتا ہوں، آپ نے گاڑی لی اور گاڑی کو روڈ پہ چھوڑ دیا آ کے، اور اس کے اندر انجن نہیں ہے، تو آپ لا آف اٹریکشن جتنا مرضی کرتے رہیں، جتنا مرضی یا کرتے گاڑی کو رہے۔ آپ نے سمندر میں چھوڑ دیا اور کہ اس کو ترقی کرو، تو جب تک سمندر میں تیرنے کے لیے اس کے اندر چینجز نہیں ہوں گی، وہ گاڑی سمندر کے اندر نہیں تیرے گی۔ یا ایک انسان کہتا ہے کہ میں نے پاکستان کا بیسٹ فٹ بالر بننا ہے، کرکٹر بننا ہے، پاکستان کا بیسٹ میں نے پہلوان واٹ بننا ایور، ہے، ہاں، تو جب تک پہلوانی بننے کے سارے تقاضے پورے نہیں کرے گا، اس کے وہ لا آف اٹریکشن دن رات لگا رہے کوئی نہیں۔ اس پہ اپلائی نہیں یہاں ہوگا۔ میں بڑی بعض لوگوں کو دکھ ہوگا کہ جب ہلاکو یا کسی نے بغداد پہ حملہ کیا تھا، 300-400 بابے جو درویش تھے وہ دعائیں مانگ رہے تھے، تو اس وقت دعاؤں کی ضرورت نہیں تھی، پریکٹیکلی اس کا مقابلہ کرنے کی ضرورت تھی۔ اگر آپ کے پاس جب اس نے چنگیز ہلاکو اور امیر تیمور بھی جب مختلف شہروں میں گیا، دلی لوٹی انہوں نے، کسی نے بغداد لوٹا، کسی نے، اس نے کہا کہ اتنا سونا اگر یہ ایک تگڑی فوج بنا لیتے تو ہمیں شکست دے سکتے تھے۔ وہ یہ نہیں کہ ہم خیالوں میں پریکٹیکل ہونے کی بجائے، اب ہم آپ اس سوال کی طرف، آپ نے بڑا پیارا سوال کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ تقدیر کیا ہے اور تدبیر کیا ہے۔ تقدیر کیا ہے؟ تقدیر یہ کہ میں نے کہاں پیدا ہونا ہے، کس ماں باپ کے گھر پیدا ہونا ہے، کس شہر میں پیدا ہونا ہے، کس گھر میں پیدا ہونا ہے، کس محلے میں پیدا ہونا ہے، میں کس ٹائم پہ ہونا ہے، کس وہ ساری چیزیں طے ہیں۔ میرا رنگ ایسا ہوگا، میری شکل ایسی ہوگی، میری عقلی صلاحیتیں ایسی ہوگی، میرا ٹیلنٹ یہ ہوگا، ساری چیز ایسی ہوگی۔ تدبیر کیا ہے کہ اب تدبیر جب دنیا میں آ گیا، یہ چیزیں اللہ نے طے کر دی ہیں، ماں باپ، پیرنٹس، رنگ، شکل، یہ ساری چیزیں، پیدا کب ہونا ہے، مرنا کب ہونا ہے، ساری چیزیں آ گئی۔ تدبیر یہ ہے کہ جب دنیا میں رہنا ہے، مولا علی سرکار کا یہاں میں بے شمار دفعہ آپ بھی سن چکے ہوں کہ بندہ ہے تقدیر اور تدبیر کے، آپ نے کہا اپنی ٹانگ اٹھاؤ، اس ٹائم کا دوسری اٹھاؤ، وہ کہتا ہے میں نہیں اٹھا سکتا، کہ یہ تمہاری تقدیر اور تدبیر کے تمہارے سامنے ہے۔ وہ چیزیں جو ہماری گیون ہمیں دی گئی ہیں، کہ بندہ کہتا ہے جی مجھے بیٹے چاہیے، تو بندہ کہتا ہے بیٹے کے لیے شادی بھی کرو۔ ہاں، پہلے پروسیس تو گزرو، بالکل صحیح، ایک بندہ کہتا ہے بالکل مجھے 4 بیٹے چاہیے، 3 بیٹے چاہیے، ایک بندہ ہاں۔ کہتا ہے میں نے اربپتی بننا ہے، تو بزنس تو سیکھو پہلے۔ پرابلم کہاں ہمارے معاشرے کا آ گیا ہے؟ پرابلم یہاں آ گیا کہ ہم جو گول سیٹ کرتے ہیں، گول سیٹ کرنے کے بعد اپنے اندر وہ پازیٹیو چینجز نہیں لاتے۔ نہیں لاتے۔ ہمارا ٹارگٹ کچھ اور ہے، مطلب پھر خوابوں کی دنیا، شارٹ کٹ، یہ وہ۔ بندہ میرے پاس مجھے کہا کہ مجھے نا میرا مراقبہ نہیں کھل رہا۔ میں کہ کیوں نہیں کھل رہا؟ کہتے 10 دن ہو گئے، 20 دن ہو گئے۔ میں کہ مراقبے کے لیے تمہیں پتہ ہے کہ مراقبے کے لیے، میڈیٹیشن کے لیے رات کون سی ہونی چاہیے، ٹائم کون سا ہونا چاہیے، خوراک کون سی کھانی چاہیے، کس وقت بیٹھنا ہے، کس وقت نہیں بیٹھنا، کتنی دیر کے لیے بیٹھنا، کس طرح بیٹھنا، کتنا عرصہ بیٹھنا، پھر مراقبہ آن ہوتا ہے۔ یا کچھ بندہ آ کے مجھے کہا کہ دیکھو جی میں نے مشاہدہ کرنا، مجھے خواب نہیں آتا مجھے، پھر میں کہ دیکھو تمہارے اندر جو روحانی یونٹس لگے ہیں، ان کی تربیت کے بعد ان کی ٹیوننگ کے بعد ان کی کثافت سے لطافت کا جو سفر ہے، اوئے ہوئے ہوئے جب ہوئے آپ پورا ہوئے۔ کریں گے، آپ کے یونٹس آن ہوں گے، پھر آپ وہ دیکھیں گے۔ ہم کیا غلطی کرتے ہیں؟ گرے زون ہمارا ختم نہیں ہوتا۔ دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں، ابہام نہیں ختم ہوتا ہمارا۔ انہوں نے گرے زون ختم کیے۔ مثلا اللہ نے، میں مثال دیتا ہوں اصل کہ اللہ نے آپ کو دنیا میں بھیجا، یہ طے ہے عرفان صاحب کہ جو بھی بندہ دنیا میں آتا ہے اس کے اندر کوئی اللہ کا اچھوتا، نادر اور علیحدہ قسم کا ٹیلنٹ ہوتا ہے۔ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم، اللہ کی بیوٹی ہے، اللہ کی کارگزاری ہے۔ یہ ہونا ہی ہونا ہے۔ اللہ کیا کرتا ہے، کیا انسانوں کے ساتھ کرتا ہے، کیا بعض اوقات اللہ کسی انسان کو غیر معمولی ٹیلنٹ دے کے ششدر کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بندہ کہتا ہے یار یہ کیا ہے؟ میں اس کی مثال دیتا ہوں، پن کسیاں مجھے ملتی ہوتی تھی، میں جب لکھنا کرنا انہوں نے، تو میں کہنا کرنا کہ دیکھو الفاظ کا جو چناؤ ہے، تخیل کا جو بیوٹی ہے، یہ دیکھیں عام بندہ کر ہی نہیں سکتا۔ بڑا رائٹر، بڑا شاعر، بڑا اقبال کی جب آپ شاعری
پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں تو بالکل ان کا تخیل، ان کا چھوٹا خیال، اور بندہ کہتا ہے لفظوں کا چناؤ یہ کیا چناؤ ہے، کیا ہے بندہ سیدھا رہتا یہ ہے. سپر نارمل ہے اس میں نارمل اسی طرح جب کوئی گائک آتا ہے اس کے اندر نیچرل ٹیلنٹ ہے، بندہ کہتا ہے یار اللہ نے اس کو کیا آواز دے کیا دی ہے. آواز ہے یہ یعنی کہ کوئی میوزک سیکھ رہا ہے، کوئی تصویر بنا رہا ہے، کاسٹو تھا، البرٹو تھا، بے شمار دنیا بھری پڑی ہیں. ہم تو آؤٹ آف دا ورلڈ ایک ٹرم یوز کرتے ہیں اس کے ہاں، لیے یعنی کہ کہ دس پرسن آؤٹ آف دا ورلڈ ایسا ٹیلنٹ کہ بندہ کہتا ہے یہ کیا کر دیا کیا بندے کر نے. دیا اس نے اس واہ کا مطلب پہلا تو ہر بندے کو یہ دیکھنا چاہیے کہ خدا نے، نیچر نے، فطرت نے مجھے کون سا ٹیلنٹ دیا ہے. یہ ایکسپلور کرنا چاہیے ہر بندے کو پتا ہونا چاہیے.